دوستو آج ہم ایک ایسے مذہب کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو نہ تو پوری طرح سے اسلام ہے، نہ ہی جوڈائزم، نہ ہی کرسچینٹی، لیکن ان سب کا اثر ان پر ضرور ہے۔ یہ ہے درز دھرم، ایسی قوم جو دنیا کی سب سے چھپی ہوئی اور پراسرار کمیونٹیز میں سے ایک ہے۔ آخر کون ہے یہ لوگ؟ کیا یہ مسلمان ہیں؟ کیا یہ ایک نیا مذہب ہے؟ اور ان کا رشتہ اسرائیل، سیریا اور لیبنان کے ساتھ کیوں اتنا گہرا ہے؟ آئیے اس کہانی کی گہرائیوں میں چلتے ہیں۔ درز مذہب کا آغاز 11 سنچری میں ایجپٹ کے اندر ہوا، جب فاطمی خلیفہ الحکیم بن امر اللہ نے اپنی عقائد کو بدلنا شروع کیا۔ وہ فاطمی رولر تھا، ایک اسماعیلی شیعہ حکمران۔ اس کے وقت میں کچھ لوگوں نے اسے اللہ کا زندہ اوتار مانا، یعنی گاڈ ان ہیومن فارم۔ نعوذ باللہ۔ اس عقائد کو سب سے پہلے مانتا ہے حمزہ بن علی اور اس کے کچھ ہمراہ، اور یہیں سے ایک نیا رخ ملتا ہے درز دھرم کو۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ انسانی صورت میں دنیا میں آتا ہے اور الحکیم اس وقت اللہ کا ظہور ہے، معاذ اللہ۔ یہ بات اسلام کے تمام فرقوں کے لیے کفر تھی، اسی وجہ سے اسماعیلی اور سنی دونوں نے ان لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ دوستو درز نام اصل میں ایک شخص کے نام سے نکلا، محمد بن اسماعیل نستعین الدرزی۔ درزی نے الحکیم کو اوپنلی سپورٹ کیا تھا اور اس کی عقائد پھیلانے کی کوشش کی تھی، لیکن بعد میں اسے غلط سمجھا گیا اور اس کا نام نیگیٹو سینس میں استعمال ہونے لگا۔ آج کے درز لوگ اپنے آپ کو درز کہنا پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اہل توحید ہیں، یعنی ایک اللہ کو ماننے والے لوگ۔ درز لوگوں کا عقیدہ بہت سینسٹیو ہے، ان کا مذہب اوپن نہیں ہے۔ اگر آپ درز نہیں ہے تو آپ ان کا مذہب نہیں سمجھ سکتے۔ ان کا عقیدہ 5 پلرز پر مبنی ہے، مگر وہ اسلام کے پلرز سے مختلف ہے۔ یہ پلرز کچھ اس طرح کے کانسیپٹس ہیں: نمبر 1 عقل، نمبر 2 نفس، نمبر 3 کلمہ، نمبر 4 سبق، نمبر 5 امام۔ ان کا سب سے یونیک کنسیپٹ ہے ری انکارنیشن، یعنی روح کا ایک جسم سے دوسرے جسم میں چلے جانا۔ اگر کوئی درست اچھی زندگی گزارتا ہے تو اس کی روح ایک اچھے انسان میں دوبارہ پیدا ہوتی ہے، ورنہ سزا کے لیے کسی اور روپ میں۔ یہ کانسیپٹ اسلام سے مختلف ہے، جہاں انسان مرنے کے بعد قیامت تک انتظار کرتا ہے۔ درز لوگ ایک خاص کتاب کو فالو کرتے ہیں جسے رسائل الحکمہ کہتے ہیں۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مذہب میں ڈیپلی انیشیٹڈ ہے۔ اس کتاب کو باہر کسی کو اس کا مطالعہ کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ لوگ زیادہ اعلان نہیں کرتے، اپنے شناخت کو چھپائے رکھتے ہیں اور دنیا کے لیے ایک راز بنی ہوئی ہیں۔ درز لوگ آج کی دنیا میں سیریا، لیبنان اور اسرائیل میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی آبادی لگ بھگ 1 ملین کے آس پاس ہے۔ اسرائیل کے اندر یہ لوگ IDF میں سروس کرتے ہیں۔ وہ زیونزم کے خلاف نہیں جاتے، لیکن خود کو پیلسٹائن کے کنفلکٹ میں نیوٹرل رکھتے ہیں۔ درز لوگوں کے پاورفل کمیونٹی ہے۔ والد جملاد جیسے لیڈر ان کی آواز اٹھائی۔ حالانکہ درز مذہب اسلام سے نکلا ہے، لیکن آج یہ ایک الگ مذہب ہے۔ اسلام کے اسکالر انہیں مسلمان نہیں مانتے کیونکہ یہ لوگ انکارنیشن پر یقین رکھتے ہیں، الحکیم کو ڈیوائن فگر مانتے ہیں۔ ان کی ریلیجیس کتاب قرآن یا حدیث پر مبنی نہیں، لیکن درز لوگ خود کہتے ہیں ہم توحید پر ہیں اور ہماری روحانیت سب کچھ ہے۔ یہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر عزت کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے وہ ایک اسپریچول فگر ہے، نہ کہ فائنل پروفیٹ۔
معاذ اللہ۔ دوستو، جب ہم درست قوم کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ کنفیوژن ہوتا ہے ان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو لے کر۔ اسرائیل کے اندر قریباً 1.5 لاکھ دروز رہتے ہیں، خاص کر کے گلیلی اور گولان ہائٹس کے علاقوں میں۔ یہ لوگ اسرائیلی سٹیزن شپ رکھتے ہیں، اور سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسرائیلی آرمی یعنی IDF میں ایک زبردست طور پر بھرتی ہوتے ہیں۔ لیکن سوال اٹھتا ہے، کیا ایک ایسی قوم جو اسلام سے نکلی ہو وہ زائونسٹ رژیم کا حصہ کیسے بن گئی؟ اس کا جواب کمپلیکیٹڈ ہے۔ درز لوگ خود کو ہر قوم میں وفادار شہری بن کر دکھاتے ہیں۔ ان کا ادیشیہ ہے جس زمین میں ہم رہتے ہیں اس کی وفاداری نبھانا ہمارا فرض ہے۔ اسی لیے اسرائیل میں وہ IDF میں سروس کرتے ہیں، لیبانون میں وہ حزب اللہ کے خلاف نہیں بولتے، اور سیریا میں وہ اسد سرکار یا پھر جولانی کے ساتھ مل کر جنگ لڑتے ہیں۔ یعنی وہ پولیٹیکل کانفلکٹ میں سائیڈ نہیں لیتے، وہ صرف اپنے کمیونٹی کی حفاظت اور زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ درست کمیونٹی 2 حصوں میں بٹی گئی ہے، اوکال جو ڈیپلی ریلیجیس اور مذہب کے راز جانتے ہیں، جوہال جو صرف سمجھ کر مذہب فالو کرتے ہیں لیکن سیکرٹس میں شریک نہیں۔ اوکال لوگ سمپل ڈریس پہنتے ہیں، سفید پگڑی، سفید لباس اور دنیا سے الگ رہتے ہیں، جبکہ جوہل لوگ نارمل سوسائٹی میں کام کرتے ہیں لیکن وہ اپنے عقائد کے بارے میں دوسروں کو نہیں بتاتے۔ درز کمیونٹی کے اندر کسی نئے شخص کا مذہب میں داخلہ منع ہے، آپ درز بن نہیں سکتے۔ صرف درز میں پیدا ہونے والوں کو ہی درزی مانا جاتا ہے۔ ان کے سوسائٹی اپنے ہی لوگوں میں شادی کرتے ہیں، وہ اپنی مسجد نہیں بناتے بلکہ خلوہ نام کے چھوٹی عبادت گاہ ہوتی ہے، ان میں بھی صرف اوکال لوگ ہی جا سکتے ہیں۔ اسلامک روایت میں کہا گیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آخری زمانے میں آئیں گے، کیا درست ان کا ساتھی بن سکتا ہے؟ یہ ایک ڈیبیٹ کا ٹاپک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ درست اسپریچول طریقے سے حق کی طرف واپس آ سکتے ہیں اور وہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ اسلام سے اتنا الگ ہے کہ زیادہ تر علماء انہیں مسلمان ہی نہیں مانتے۔ یہ لوگ قیامت پر یقین نہیں رکھتے، روح کے سفر کو مانتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فائنل پروفیٹ نہیں مانتے، اسی لیے زیادہ تر علماء انہیں مسلمان نہیں مانتے۔ دوستو، اسلام کے مختلف فرقہ سنی، شیعہ اور اسماعیلی سبھی نے درز کو اسلام سے خارج مانا ہے، مگر کیوں؟ ان کا عقیدہ اسلام کی بنیادی چیزوں سے ٹکراتا ہے۔ توحید کا مطلب ان کا الگ ہے، ری انکارنیشن جیسے کانسیپٹ اسلام میں شرک کے برابر ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ درز کسی سے جنگ نہیں کرتے، وہ شانتی سے جینا چاہتے ہیں، وہ خود کو سیکولر سوسائٹی میں رکھتے ہیں، اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں وہ کافر نہیں، مس گائیڈڈ یعنی گمراہ ہے، ان کا مقصد حق سے جڑا ہے لیکن نیت بری نہیں۔ دوستو، قریباً 1000 سال پہلے 11ویں صدی میں یہ لوگ اصل میں مسلمان ہی ہوا کرتے تھے۔ فاطمید خلافت کے دور میں جو ایک شیعہ اسماعیلی حکومت تھی اور اس وقت کا سب سے زبردست حکمران تھا الحکیم بن امر اللہ، وہ ایک بہت ہی کنٹروورشل شخص تھا۔ کچھ لوگ اسے امام مانتے ہیں تو کچھ لوگ اسے ظالم بادشاہ کہتے ہیں۔ حکیم بن امر اللہ نے 996 سے 1021 سال تک حکومت کی، لیکن سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اپنے زندگی کے آخری دور میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ خدا اس کے اندر حلول کر گیا ہے۔ اس نے کہا کہ وہی خدا ہے۔ اس نے اپنے دربار میں لوگوں کو حکم دیا
کہ اس کی عبادت کرو، اس کا نام لیتے ہی سجدے میں گر جاؤ۔ کچھ لوگوں نے اس کے بات کو مان لیا اور یہی سے درست مذہب کا بیج بویا گیا۔ حاکم بن امر اللہ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک شخص کو چنا گیا، حمزہ بن علی۔ حمزہ نے کتاب لکھی اور لوگوں کو یہ سمجھانا شروع کیا کہ حاکم بن امر اللہ خود خدا کا زندہ مجسمہ ہے، نعوذ باللہ۔ وہ اس عقیدے کو ایک مذہب کی صورت دینے لگے۔ ایک اور شخص تھا، محمد بن اسماعیل الدرزی، جو پبلک میں سب سے زیادہ مشہور ہو گیا۔ لوگ اسے درزی کہتے تھے اور اسی لیے اس کے نام پر یہ مذہب بنا، درز یعنی درزی مذہب۔ 1021 میں ایک رات حاکم بن امر اللہ اپنے گدھے پر نکل گیا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ صرف اس کا گدھے کی لاش اور خون سے بھیگے کپڑے ملے، لیکن جسم نہیں ملا۔ اور درست لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حاکم بن امر اللہ ابھی بھی زندہ ہے اور قیامت کے دن واپس آئے گا اور پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ یعنی درست لوگ قیامت کو سمجھتے ہیں حاکم بن امر اللہ کی واپسی کا دن۔ دوستو، ہماری یہ کہانی یہی ختم نہیں ہوتی ہے، لیکن جو سوال اس کہانی نے اٹھائی ہے وہ ابھی زندہ ہے۔ درز قوم ایک ایسی قوم جو اسلام سے جنمی لیکن پھر اپنا الگ راستہ چنی، جن کی عبادت بھی راز ہے، جن کی کتابیں صرف انہی تک محدود ہے اور جن کا وجود آج بھی مڈل ایسٹ کی ہر حصے چوراہے پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک مذہب کی کہانی نہیں تھی، یہ تھی انسانی فطرت کی کہانی، جہاں کبھی کبھی لوگ حق کی تلاش میں بھٹک جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب کی ایمان کو حفاظت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔